السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، اس وقت کالپی کی مبارک سرزمین اس علاقے کے تمام انقلابی جانبازوں کے قدم چوم رہی تھی۔ یہاں تاتیا ٹوپے، جھانسی کی رانی، نواب باندہ، راجہ شاہ گڑھ اور راجہ بانپور وغیرہ جمع تھے۔ انہوں نے جنگ کی تیاری کے بعد یہاں سے 40 میل دور کونچ کی طرف رخ کیا۔ یہاں ہیروز بھی اپنی فوج لے آیا۔ تصادم ہوا، غیر منظم انقلابی فوجیں پسپا ہو کر کالپی آ گئیں۔ آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے، مگر پست ہمتی اور مایوسی کی ذرا سی بھی جھلک نہ تھی۔ تاتیا ٹوپے گوالیار کی طرف چلا گیا۔ بہادر رانی جذبہ حب الوطنی اور نشہ شجاعت سے سرشار تھی۔ اس نے فوج کو پھر منظم کر کے میدان میں لا کھڑا کر دیا۔ راؤ صاحب رہنمائی کر رہے تھے۔ رانی خود بھی مردانہ لباس میں گھوڑے پر سوار حسب معمول جنگ میں شریک تھی۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح کوند رہی تھی۔ کون تھا جس کا لہو 21 سالہ بہادر رانی کو میدان جنگ میں تلوار چلاتے دیکھ کر ابل نہ پڑتا؟ چنانچہ اب کی بار دشمن کو تارے نظر آ گئے۔ کچھ توپیں بھی رانی کے ہاتھ لگیں، لیکن ہیروز کی اونٹ سوار فوج نے اچانک حملہ کر کے نقشہ بدل دیا اور انقلابی فوجیں 21 مئی 1858 کو پھر کالپی کی طرف پسپا ہو گئیں۔ ہیروز اب کالپی کی طرف بڑھا۔ انقلابی فوجوں نے قدم قدم پر سخت مقابلہ کیا۔ انگریزی فوجیں 24 مئی 1858 کو کالپی میں داخل ہوئیں، جہاں ہتھیاروں اور میگزین کا بڑا ذخیرہ ان کے ہاتھ آیا، مگر انقلابی رہنما ہاتھ سے نکل گئے اور گوپال پور پہنچ گئے، جہاں تاتیا ٹوپے گوالیار سے ایک نئی فوج منظم کر کے آیا۔ دوستو، گوپال پور سے یہ فوجیں راؤ صاحب، نواب باندہ، جھانسی کی رانی اور تاتیا ٹوپے کی رہنمائی میں گوالیار پر حملہ آور ہوئیں اور قبضہ کر لیا۔ یہاں کا راجہ سندھیا انگریزوں کا وفادار تھا۔ یہ قائر راجہ 1 جون 1858 کو فرار ہو کر انگریزوں کی پناہ لینے آگرہ چلا گیا۔ کالپی کی شکست کے بعد اب گوالیار میں انقلابی فوجیں دشمنان وطن کو للکار رہی تھیں۔ راؤ صاحب کی پیشوائی کا اعلان ہو گیا تھا۔ مارش مین حیرت میں لکھتا ہے کہ یہ بات نہایت تعجب خیز تھی کہ باغی سپاہی شکست کے بعد نہایت عجلت کے ساتھ پھر جمع ہو جاتے تھے اور تازہ تر اور قوی تر صف آرائی کے ساتھ پھر مقابلے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ 16 جون 1858 کو ہیروز سندھیا کو ساتھ لے کر گوالیار کی طرف بڑھا۔ رانی نے بھی مردانہ لباس پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئی اور دشمن کی فوج پر دلیرانہ حملہ کیا۔ آج اس 21 سالہ نوجوان عورت کی بہادری نے ہندوستان کی لاج رکھ لی۔ اس کے ساتھ اس کی 2 سہیلیاں کاشی اور مندر بھی دن بھر مردانہ وار جنگ کرتی رہیں اور آخرکار شام ہوتے ہوتے انگریزی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ دوستو، اگلے دن یعنی 18 جون 1858 کو انگریزوں نے اپنی تمام کوششیں ختم کر دی تھیں۔ وہ چاروں طرف سے قلعے پر بڑھے۔ رانی آج چندیری صافہ باندھے تھی جس پر زردوزی کا کام ہو رہا تھا۔ وہ مردانہ لباس میں اپنی فوج کے سب سے آگے نظر آتی تھی۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح کوند کر دشمن کا صفایا کر رہی تھی۔ انگریزی فوجیں آج پھر پیچھے ہٹنے لگیں، مگر آج جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا تھا۔ بہادر رانی نے دشمن کو پسپا ہوتے دیکھ کر پیچھا شروع کر دیا۔ انقلابی فوجوں میں بھی جوش کی لہر دوڑنے لگی، مگر طے شدہ پروگرام کے مطابق پیچھے سے ہیروز خود اونٹ سوار فوج لے کر آگے بڑھا۔ رانی اور اس کے جانباز ساتھی درمیان میں آ گئے۔ وہ برابر جنگ کرتی ہوئی انگریزی فوجوں کے درمیان سے صاف بچ کر نکل گئی۔ اس دوران میں اس کی ساتھی مندر بھی کام آ چکی تھی اور وہ اکیلی دشمن کی ٹڈی دل سے مقابلہ کر رہی تھی کہ پیچھے سے اس کے سر پر دائیں طرف سے ایک چوٹ پڑی، جس سے اس کی دائیں آنکھ کو سخت چوٹ پہنچی۔ اتنے میں ایک اور چوٹ سینے پر لگی۔ جانباز رانی نے ایسے وقت میں بھی ہاتھ نہ روکا اور اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیا جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ رانی محبان وطن کی سب سے بہادر سردار لکشمی اب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ چراغ حیات گل ہونا چاہتا تھا کہ ایک خادم گل محمد قریبی ایک فقیر کی جھونپڑی میں لے گیا۔ اس کو بستر پر لٹا دیا گیا، مگر کچھ دیر بعد وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ اس کی رحلت کے بعد وصیت کے مطابق وہیں گھاس پھوس کا ڈھیر بنا کر آخری رسمیں ادا کی گئیں تاکہ اس کے پوتر جسم کو دشمن کا ہاتھ نہ چھو سکے۔ رانی کی موت کے ساتھ آزادی وطن کی یہ جنگ بھی اپنی آخری سانسیں لینے لگی اور رفتہ رفتہ بظاہر سکون سا ہوتا گیا۔
दोस्तों, महारानी की मौत के वक्त मुतनब्बा दामोदर राव ग्वालियर में एक सरदार नन्हे खान की हिफाजत में था। नन्हे खान वहां से रवाना हुआ और अरसे तक जंगलों में पोशीदा रहा। दामोदर को अपने साथ रखा, काफ़ी तकलीफ़ें उठाने और अंग्रेज़ों से किसी मदद के सिलसिले में मायूसी उठाने के बाद एक अंग्रेज़ ने रहम खाकर इंदौर में रहने का इंतज़ाम कर दिया और दामोदर राव की ज़िंदगी यहीं गुजरी। आज भी बूढ़ी लक्ष्मण राव यहाँ मौजूद हैं, जो दामोदर राव के बेटे हैं और जिन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म झांसी की रानी का इफ्तिताह किया। दोस्तों, जॉन विलियम के कहता है कि न सिर्फ गंगा पार के ज़िलों में बल्कि दोनों दरियाओं के दरमियानी इलाकों में भी देहाती अवाम ने बगावत की और थोड़े ही अरसे में शायद ही कोई आदमी, हिंदू या मुसलमान, ऐसा बचा हो जो हमारे खिलाफ खड़ा ना हो गया था। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।